حضرت ابو ایوب انصاری سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آواز سنائی دی، یہودیوں پر عذاب قبر کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں پر اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ ضرورت کے باوجود صدقہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین اجر والا صدقہ یہ ہے کہ تم تندرستی اور توانائی ہوتے ہوئے اس وقت صدقہ کرو کہ جب خود تمہیں بھی مال کی حرص اور تندرستی کا ڈر ہو اور خوشحالی کی جستجو ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مسلمانوں کا حاکم بنایا گیا اور اس نے ان کے معاملے میں خیانت کی اور اسی حالت میں مر گیا تو اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت بھیجی جو عورتوں جیسا چال چلن اختیار کریں، اور ان عورتوں پر لعنت بھیجی جو مردوں جیسا چال چلن اختیار کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس شہر کی بنیاد ہے، اور عمر اس کی دیوار ہے، اور عثمان اس کی چھت ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا دروازہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی عورت خوشبو لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرتی ہے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھے اور اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ زانیہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سخی کرنے والا اور لوگوں کے لیے مشکلات ڈھونڈنے والا بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ واپس آنے تک مسلسل جنت کی ایک روش پر رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں کوئی نیچے گری ہوئی چیز ملے تو 1 سال تک اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک ایسی صورت ہے جو اپنے تلاوت کرنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارش کرے گی، اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت والے کتے اور شکاری کتے کے علاوہ کوئی اور کتا رکھا تو اس کے عمل سے روزانہ 2 نیکیاں کم کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جتنا دور سے مسجد آتا ہے اتنا ہی زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ رشتہ ناتا توڑنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، کبائر کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کی رحمت و شفقت سے نا امیدی اور مایوس ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت، اور جادوگر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر درود پڑھو اور خوب کوشش سے دعا کرو اور کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آسمان تلے روئے زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا آدمی کوئی نہیں۔ حضرت سہیل بن سعد بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان سے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں حضرت یونس بن متی سے بہتر ہوں، اس نے جھوٹ کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے بھی کسی مسلمان کو آزاد کیا تو اللہ تعالیٰ اس غلام کے جسم کے ہر عضو کی آزادی کے بدلے اس شخص کے جسم کے بھی ایک ایک عضو کے دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس لیے قسم کھائی کہ مسلمان کا مال جھوٹ بول کر وہ مار لے تو جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس پر نہایت ہی غصہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آخری آیت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سود کی آیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گری ہوئی کھجور پر گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کے صدقے ہونے کا شعبہ نہ ہوتا تو میں اسے کھا لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنا لگوایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی مزدوری کے معاملے میں کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے لیے سلام بھیجتے تو السلام علیکم یا ابن ذی الجناحین کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عورت اپنے شوہر کی کمائی اس کی اجازت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتی ہے تو اسے آدھا ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غزوہ فتح میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کے قتل پر انکار کا اظہار فرمایا۔ جب سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مسجد میں انہیں پڑھ کر سنایا۔ اس کے بعد شراب کی تجارت حرام ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرواہ ہوا کے ذریعے میری مدد کی گئی اور قوم عاد پچھوا ہوا سے ہلاک کر دی گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کی ممانعت کی تھی اور پالتو گدھوں کے کھانے کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم کو دیکھا کہ اس کے بعض حصے بعض دوسرے حصوں کو کھائے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 19 دن قیام فرمایا تھا اور اس مدت میں صرف نماز 2 رکعتیں قصر پڑھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دشمن سے لڑنے بھرنے کی تمنا نہ کرو، ہاں اگر جنگ شروع ہو جائے تو پھر صبر سے کام لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ورم آ جاتا یا کہا کہ آپ کے قدم پھول جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی جاتی کہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے حوض کوثر پر تم سے پہلے موجود رہوں گا، جو شخص بھی میری طرف سے گزرے گا وہ اس کا پانی پیے گا اور جو اس کا پانی پیے گا وہ پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا، اور وہاں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانوں گا اور وہ مجھے پہچانیں گے، لیکن انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وفات میں فرماتے تھے کہ خیبر میں زہر آلودہ لقمہ جو میں نے اپنے منہ میں رکھ لیا تھا، اس کی تکلیف آج بھی میں محسوس کرتا ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری شہرگ اس کی زہر کی تکلیف سے کٹ جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر کے دونوں شانوں کے درمیان تیز چلنے والے کے لیے 3 دن کی مسافت کا فاصلہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین و باغات وہاں کے یہودیوں کے پاس ہی رہنے دیے تھے کہ وہ ان میں کام کریں اور بوئیں جوتیں اور انہیں ان کی پیداوار کا آدھا حصہ ملے گا۔